سامعین دیگر بڑے ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے برادر مکرم جناب خالد حسنین خالد صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کے سوز و گداز میں مزید اضافہ فرمائے۔ برادران دیگر، آج کی یہ تقریب سعید جیسا کہ آپ احباب کے علم کے اندر ہے کہ برادر مکرم جناب ملک ندیم اسلم مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے سالانہ پروگرام ہوتا ہے، اور ہر سال ان کے والدین، ان کے رشتہ دار اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جانا تو سب نے ہے، لیکن جب بندہ دنیا سے جائے تو ایسے رشتہ دار ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو جانے کے بعد اپنے جانے والوں کو یاد بھی رکھتے ہیں، محبتوں سے بھی نوازتے ہیں اور انہیں تحفے بھی عطا فرماتے ہیں۔ برادران دیگر، ہم اہل اسلام ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت سے اس کو اخذ کریں اور اس پہ عمل کریں، اور اگر ہم کتاب و سنت پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمارا وہ عمل دین اسلام کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہاں پر علماء کرام ہر سال تشریف لاتے ہیں اور آپ ان سے مختلف موضوعات پہ گفتگو سنتے ہیں، ان کے والدین نے ان کے ایصال ثواب کے لیے اتنی خوبصورت مسجد کا اہتمام کیا ہے، اتنے خوبصورت ادارے کا اہتمام کیا ہے، یہ وہ کام ہیں جنہیں ہم دین اسلام کے اندر صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے یہ بات واضح ہے کہ مرنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن صدقہ جاریہ اسے قبر کے اندر فائدہ دیتا رہتا ہے۔ اس لیے برادران دیگر، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جو بھی بات کریں یہ ہمارا سٹیٹس ہے کہ ہم اسے قرآن و سنت کے مطابق کریں، اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اہل سنت کے سٹیج سے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس پہ رب کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے، محمد کی زبان بھی گواہی دیتی ہے۔ اسلام کے حوالے سے دو بنیادی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری رسول اور خاتم النبیین مانتا ہوں، تو پھر اس پر دو باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے عقائد کو بھی قرآن کے مطابق بنائے اور اپنے اعمال کو بھی عقائد کے مطابق بنائے۔ برادران دیگر، ہم نفرتوں کی بات نہیں کرتے، لیکن اہل سنت کے سٹیج سے چاہے وہ عقائد کی بات کی جائے یا وہ اعمال کی بات کی جائے، ہمارے عقائد بھی قرآن و سنت سے باہر نہیں اور ہمارے اعمال بھی قرآن و سنت سے باہر نہیں۔ برادران دیگر، میں صرف آپ کو جگانے کے لیے دو باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ قبلہ انکل ملک اسلم صاحب نے حکم دیا ہے کہ شاہ صاحب 2 گھنٹے گفتگو کریں کم از کم، اور انشاءاللہ جب وہ تقریر کریں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید 2 گھنٹے بھی کم ہیں، اتنا لطف آئے گا آپ کو۔ لیکن آپ کو سبحان اللہ کہیں تاکہ وہ ذہن انتیار ہوں کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ برادران دیگر، اس وجہ سے میں صرف آپ کا ماحول 1-2 منٹوں میں آپ کے سامنے عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ جو بنیادی بات میں آپ کے سامنے یہ ذہن رکھیے کہ آپ صرف لذت ذہنی کے لیے یہاں پہ تشریف نہیں لائے، آپ دین کے حصول کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ہمارا یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین بتا دیا جائے
اور یہاں سے جو دین سن کے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب ملک ندیم اسلم کو ضرور عطا فرمائے گا. یہ بنیاد ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ آیا اس عمل کا ثواب ملتا ہے جو ہم کرتے ہیں؟ تو کوئی افسانہ نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں کرنی. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ سنی جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو احمد رضا کے علاوہ ان کے پاس بات کوئی نہیں ہوتی. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم احمد رضا کی بات کرتے ہیں کہ اس صدی کے اندر جیسے دین احمد رضا نے سمجھایا ہے کوئی ماں کا لال سمجھا. ہماری مجبوری یہ ہے، اس لیے ہم احمد رضا کی بات کرتے ہیں. لیکن جو احمد رضا، ہم تو احمد رضا کی بات کرتے ہیں نا، لیکن احمد رضا وہی بات کرتے ہیں جو مصطفیٰ کہتا ہے اور خدا کہتا ہے، کوئی الگ بات نہیں. ہم احمد رضا کی ضرور بات کرتے ہیں، لیکن احمد رضا یا خدا کی بات کرتے ہیں یا مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس تیسری بات نہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، ایک ریاست کا حکمران تھا. وہ کہتا ہے بڑی نعتیں خوبصورت لکھتے ہو، میری بھی قصیدہ لکھو، میں تمہیں بڑا انعام عطا کروں گا. اعلیٰ حضرت نے اسی وقت حضور کی نعت لکھی. کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. اور اعلیٰ حضرت کو اتنا غصہ تھا اس کی اس بات پہ کہ مجھے نعت سے ہٹا کر قصیدہ لکھوانا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا سن کروں مدح آل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. احمد رضا حضور کی بات اس لیے کرتا ہے کہ میں تو محمد عربی کے در کا گدا، کیونکہ میرا مقصد روٹی کمانا نہیں. آج جو یہ جھگڑے پڑ گئے ہیں نا کہ سال ثواب نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف پیٹ کے جھگڑے کہ اپنی پارٹی بن جائے گی تو ہمارے بھی کچھ بات سننے لگ جائیں گے. ورنہ احمد رضا کا مطلب تو یہ ہے کہ دین پارا نہ نہیں، دین محمد عربی کی در کی گدائی کا نام. اور یہی مسلک اہل سنت ہے سادہ سے لفظوں میں. لیکن جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر حضور نے کہا ہو کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے پھر تو ہمیں کرنا چاہیے. سادہ سی بات ہے. حضور کے ایک صحابی حضرت سعد حضور کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسا عمل کروں کہ جس کا ثواب اسے پہنچے. اب ایک طرف حضور کا صحابی ہے، لیکن میں ساتھ عقیدے کی بات کرتا جاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں صحابی کیا چیز ہوتی ہے. کائنات لاکھ عمل کرتی رہے، ایک لمحے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحابی کا یہ مقام ہے، کوئی عام بندہ نہیں کہ میں علامہ سے مسئلہ پوچھ رہا، یہ بات نہیں. صحابی وہ ہے کہ ساری کائنات کے کتب ابدال اور غوث مل جائیں، صحابی جس سواری پہ سوال ہوتا ہے اس کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. جس کو رب نے اتنی عزت عطا کی وہ پوچھنے والا ہے، اور جسے رب نے شریعت کا مالک بنایا ہے وہ بتانے والا ہے. محمد عربی شریعت کے مالک ہیں، شریعت کے پابند. یہ بات یاد رکھنا، حضور شریعت کے مالک ہیں. اور یہ بھی پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے حضور شریعت کے کیسے مالک ہو گئے، جیسے ہمارے لیے قانون ویسے حضور کے لیے قانون. میں نے کہا سنو، قرآن کا یہ قانون ہے کہ ایک مرد اگر حیثیت رکھتا ہے ایک شادی کر سکتا ہے، 2 شادیاں کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے. بذات وقت 4 نکاح. یار بل پاس ہو گئے تو ڈرنے والی کیا بات؟ قرآن نے ہمیں اختیار دیا. بولو، مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ٹی وی بھی تو لگا ہوا ہے نا. پرابلم تو یہ ہے، لیکن یہ قرآن نے ہمیں اختیار دیا. مشرف لاکھ کہتا رہے نا یہ قرآن ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے جو قرآن کا قانون ہے. بات سچ ہے کہ نہیں؟ اور بھائی بولو تو صحیح، بات سچ ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مرد 4 نکاح. بولو، اب یہ قانون ہے کہ نہیں اسلام کا؟ اسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ جو قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے.
لیکن سنو مدینے والے کا اختیار. سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ کے اندر مغموم انداز میں آتی ہیں. حضور نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے, کس بات نے پریشان کر رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جناب علی دوسرے نکاح کا ارادہ فرما رہے ہیں. اب حضور کو کہنا چاہیے تھا نا بیٹی میری شریعت نے اختیار دیا ہے 4 شادیوں کا. حضور کو کہنا چاہیے تھا نا, اگر حضور شریعت کے پابند ہوتے حضور کو کہنا چاہیے تھا نا 4 شادیوں کا اختیار قرآن نے دیا ہے, میں کیا کروں؟ جب حضور نے کہا نا, کہا علی کو بلاؤ. جناب علی آ گئے. حضور نے پوچھا علی میں نے یہ سنا ہے کہ تو دوسرے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے. کتنے سچے لوگ تھے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ارادہ ہے. سنو اب تو اور میں قانون کو پامال کریں تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں, لیکن محمد عربی کی شریعت پہ گرفت دیکھو کہ حضور رحمت عالم نے فرمایا علی رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے, لیکن اس کی شریعت کا مالک ہو کر محمد عربی علی تمہیں یہ حکم دیتا ہے جب تک فاطمہ تیرے نکاح کے اندر ہے علی تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. اور جو اس کو نہیں مانتا اسے اسلام مومن نہیں مانتا. یہ بنیاد ہے. اب پوچھنے والا کون ہے؟ صحابی, اور بتانے والا ہے شریعت کا مالک. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر صحابی نے پوچھا تھا تو حضور بتا دیتے بھائی اصال ثواب کا کوئی فائدہ نہیں, بات ختم ہو جاتی. نہ ہم محفلیں سجاتے, نہ آپ یہاں خرچہ کر کے آتے, نہ ملک صاحب اتنا خرچہ کرتے ہوئے, بات ختم. مار گئے قبر کے اندر دفن کر دیا, ذمہ داری ختم. لیکن میرے آقا رحمت نے فرمایا میرے صحابی سن, تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے نا, اگر تمہیں یہ ریلیف نہ ملے تو مدینے کے تاجدار کی غلامی کا کیا فائدہ ہے؟ کہا میرے صحابی سن, شہر والوں کو پانی کی بڑی سخت ضرورت ہے, تو جا پانی کا کنواں کھدوا, وہ پانی وقف کر دے اہل شہر کے لیے. کنویں کا پانی لوگ پئیں گے, تیری قبر, تیری ماں کی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کا ثواب اسے عطا فرمائے گا. اب مجھے بتائیے اس واضح حدیث سے اب بھی لوگوں کو شک ہے کہ اصال ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ تو حضور کے فرمان کے بعد شک کی کوئی گنجائش رہ جاتی نہیں ہے. اور پھر حضرت سعد کمال دیکھیے, حضرت سعد نے کنواں کھدوایا نا, جب پانی نکل آیا پھر حضور کے پاس آ گئے. آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کی بات کیوں کرتے ہیں, صحابہ کی بات کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا ہماری مجبوری ہے, اگر ہم صحابہ کو سلام عقیدت نہ پیش کریں ہمارے پاس دین باقی نہیں رہتا. کیونکہ صحابہ نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے کہ حضور سے پوچھ کر شریعت امت محمدی کے لیے آسان فرما دی. یہ احسان عظیم ہے جسے امت محمد عربی کبھی بھول نہیں سکتی, جو حضور کے صحابہ کا ہم پہ احسان. یا رسول اللہ پانی بڑا میٹھا آیا ہے, خواہش یہ ہے کہ مدینے والے اگر آپ تشریف لیں. حضور نے اعلان فرما دیا, کہا میرے صحابہ آج شام کے وقت سعد کی ماں والے کنویں پہ چلیں گے. حضور صحابہ کو ساتھ لے کر اس کنویں پہ تشریف لے گئے. حضور نے اس کنویں کے پانی سے وضو بھی فرمایا, وہاں نماز بھی ادا کی. پھر حضور نے حکم فرمایا سعد پانی کا ایک ڈول لے کے آ. سعد نے پانی کا ڈول لیا, حضور کے سامنے رکھا. حضور نے صحابہ سے کہا صحابہ سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ اور سعد کی ماں کے لیے دعائے مغفرت کرو. اب فقہا نے یہاں پہ ایک مسئلہ بیان کیا. فقہا کہتے ہیں مدینے والا تو علم غیب جانتا تھا نا, اسے تو پتا تھا میری امت کے اندر یہ سوال پیدا ہوں گے. حضور رحمت عالم نے پانی کو, آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو کھانے کا بہانہ ہے, آپ لنگر سامنے رکھ لیتے ہیں, حلوہ بھی رکھ لیتے ہیں, گوشت بھی رکھ لیتے ہیں, اوپر دعا, یہ تو صرف آپ پیٹ پوجا کرتے ہیں, یہ کیا ثواب ہوا, کھا آپ جاتے ہیں. میں نے کہا سن, ہمارا کوئی عمل شریعت سے باہر نہیں. حضور نے کنویں کا پانی سامنے رکھا, دعا فرمائی. فقہا کہتے ہیں کہ پانی ہر خوراک کی اصل, پانی ہر خوراک کی, بولیے ہر خوراک کی. بھائی اگر پھل ہے پانی نہ ہو تو پھل پیدا ہو سکتا ہے, پانی نہ ہو تو گندم پیدا ہوتی ہے, پانی نہ ہو تو جانور بڑا ہو سکتا ہے, اس کا گوشت پیدا ہو سکتا ہے.
ہر چیز کی اصل پانی ہے۔ حضور رحمت عالم نے ایک ہی دعا کے اندر سارے مسئلے حل فرما دیے۔ آپ نے پانی کو سامنے رکھ کر، اب فقہ کا یہ اصول ہے کہ اگر اصل ثابت ہو جائے فرو خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ محمد عربی نے ہر چیز کی اصل کو سامنے رکھ کر دعائے مغفرت فرما کے یہ مسئلہ ثابت کر دیا کہ سنو، پانی سے جو بھی حلال رزق تمہیں ملتا ہے اسے سامنے رکھ کر دعائے مغفرت کرنا شرک اور بدعت نہیں، مدینے والے کی سنت ہے۔ یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ مدینے والے کی برادران ذی وقار حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمل کی بات ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے عقائد کی، اس کی بھی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جتنے بھی عقائد ہیں، محرم شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں اہل بیت رسول کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک طبقہ بھی اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، دوسرا طبقہ بھی اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، تیسرا طبقہ بھی اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، پھر قتل و غارت کیوں ہوتی ہے؟ پھر خون کیوں بہتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اہل اسلام آج ہمارے لیے جو لمحہ فکریہ ہے اور غیر مسلم طاقتیں جو دہشت گردی کا لیبل ہم پہ لگا رہی ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ لوگ پورے قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، پورے قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں، آپ نے تواتر کے ساتھ خطبات سے اس مہینے کے اندر محرم اور سفر کے اندر یہ آیت سنی ہوگی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت سنی ہے کہ نہیں سنی؟ عام فہم آیت ہے، تمام لوگوں کو یاد ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ پڑھ کے نا ذکر حسین شروع کر دیتے ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین اس آیت میں شامل ہے، سیدہ فاطمہ اس آیت کے اندر شامل ہے، حضرت علی اس آیت کے اندر شامل ہیں، جناب امام حسن اس آیت کے اندر شامل ہیں، پانچ تن پاک اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ اس آیت سے پانچ تن پاک کی طہارت ثابت ہوتی ہے، لیکن ڈنڈی کہاں ماری جاتی ہے؟ وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصول یہ ہے کہ آپ اس کا سیاق و سباق کریں کہ قرآن اس سے پیچھے کیا مسئلہ کر رہا ہے اور اس سے آگے کیا بیان کر رہا ہے۔ یہ آیت جس پارے کے اندر ہے اور جس رکوع کے اندر ہے، اس سے آگے بھی نبی کی بیویوں کا ذکر ہے اور اس سے پیچھے بھی نبی کی بیویوں کا ذکر ہے۔ اب مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ آیت اتری ہے ازواج مطہرات کی طہارت کے لیے۔ اس آیت کے لیے قرآنی اس کا جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ رب نے نبی کی بیویوں کو کچھ احکامات عطا کیے اور اس کے بعد رب نے یہ خوشخبری ان کو سنائی کہ رب تمہیں ان احکامات کا پابند اس لیے کر رہا ہے کہ میرے نبی کی بیویوں، رب نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ رب تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے گا اور تمہیں ایسے پاک کر دے گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اس آیت کے تحت جو ازواج مطہرات کو پاک نہیں مانتا وہ قرآن کو بولو، جو ازواج مطہرات کو پاک نہیں مانتا وہ قرآن کو، پوری ذمہ داری سے یہ مسئلہ عرض کروں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے اندر جو ڈنڈی مارے گا وہ بات عقیدہ ہو جائے گا۔ قرآن کی روح سے جو بھی نبی کا حرم ہے وہ پاک ہے، جو بھی نبی کا حرم ہے وہ بولو بولو، جو بھی نبی کا حرم ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک ہیں، کیونکہ قرآن کی نص ہے۔ اب جو عائشہ صدیقہ کو پاک نہیں مانتا وہ مومن، سیدھی سیدھی بات، جو عائشہ صدیقہ کو، لیکن میں نے وہ مسئلہ پہلے کر دوں تو پھر میں حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے عرض کر کے قبلہ شاہ صاحب آگے میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اب قرآن کی روح سے مومنوں کی مائیں، آپ بولیں گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا، قرآن کی روح سے مومنوں کی مائیں، اب مومنوں کی ماؤں سے پوچھتے ہیں اس آیت میں کون کون؟ سادہ سی بات ہے نا، جن کو اللہ نے پاک کر دیا ان پاکوں سے پوچھتے ہیں اس آیت میں کون ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ملتی ہے اور جامع ترمذی کے اندر حضرت ام سلمہ سے روایت ملتی ہے، دونوں مومنوں کی مائیں،
دونوں روایت ایک ہی، تھوڑا سا اسلوب میں فرق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور حجرہ سے نکلے، صحن نبوی کے اندر تشریف لائے، حضور نے کالی چادر اوڑھ رکھی ہے، حضور سے ان کے اندر تشریف فرما ہوئے، حسنین کریمین تشریف لائے، سیدہ فاطمہ آئیں، جناب علی المرتضیٰ، حضور نے ان چاروں کو چادر کے اندر لے لیا اور دعا فرمائی، مالک کائنات یہ بھی میری آل بیت ہے، انہیں بھی طہارت والی آیت میں شامل فرما لیں۔ رب نے انہیں حضور نے انہیں چادر کے اندر چھپا کر اوپر آیت تطہیر تلاوت فرمائی۔ اب مومنوں کی ماں نے ہمیں بتایا کہ پنج تن پاک اس آیت میں شامل ہے، لیکن میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں صرف پنج تن پاک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ پنج تن پاک کی پاکی کے لیے تمہارے پاس کون سی قرآن کی آیت ہے؟ وہ کہیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے کہا اس کا سیاق و سباق تو بتاتا ہے یہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، لیکن اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ یہ پنج تن پاک کے لیے صرف آئے تو پنج تن پاک کی پاکی کے لیے کتنی آیتیں ہیں؟ بولو کھل کے بولو۔ یہ کوئی عام روایت نہیں ہے کہ جیسے ختم کر دیا جائے، قرآن کا ایک لفظ بھی آ جائے تو وہ حکم ہی ہوتا ہے، یہ پوری آیت ہے، اس میں شک والی بات نہیں، یہ بڑی عظمت ہے۔ لیکن پنج تن پاک کی پاکی کے لیے یہ ایک آیت ہے۔ میں نے کہا ان کو پاک مانتا ہے؟ کہاں، کیونکہ میں مومن ہی نہیں رہتا، قرآن کی نص کا انکار کرتا ہوں۔ میں نے کہا پھر سننا جملہ ایک محبت کا، میں اس ایک آیت سے پاک ہونے والے پنج تن پاک کو بھی پاک مانتا ہوں، لیکن اس عائشہ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں جس کی پاکی کے لیے رب نے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی۔ مومنوں کی ماں وہ عائشہ صدیقہ۔ اور سنو میرے سرکار کا ایک جملہ، اگر تمہارے اندر کوئی درد ہے تو جھوم جاؤ گے، اور یہ جملہ اگلے سال تک یاد رکھو گے، ہر بندہ اپنی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن سنو میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں عائشہ کا بستر اتنا پاک ہے کہ تمہارا رسول عائشہ کے بستر پر ہوتا ہے، رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ ڈنڈی مارنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں، ہم ازواج مطہرات کو بھی پاک مانتے ہیں اور اولاد رسول کو بھی پاک مانتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام، کچھ لوگ کہتے ہیں پنج تن پاک، وہ کہتے ہیں دیکھو جی، میں نے کہا یہ زیادتی کر رہے ہیں، کیا وہ سارے صرف پنج ہی پاک ہیں؟ صرف 5 پاک ہیں؟ یہ عقیدے کی عظمت ہے؟ میں نے کہا پھر مجھے احمد رضا کی بات کرنا پڑے گی نا۔ احمد رضا کہتا ہے تو پنج تن پاک کو لے کر بڑا محب اہل بیت بنا ہوا ہے کہ میں پنج تن پاک کو پاک مانتا ہوں، لیکن احمد رضا کے غلاموں کا یہ عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انے نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ اب مجھے بتاؤ ان 5 والوں کا عقیدہ ٹھیک ہے یا احمد رضا کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے یا ان کا ٹھیک ہے؟ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ لہذا جنہوں نے ڈنڈی ماری وہ غلط ہو گئے، جنہوں نے صراط مستقیم اختیار کیا، اور ہمارا مزاج یہ نہیں کہ یہ ہمیں پسند ہے لہذا یہ پاک ہے، یہ ہمیں پسند نہیں۔ اب ان پنج تن پاک میں بھی صرف حسین، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی امام حسن کا ذکر سنا؟ پوری ذمہ داری سے عرض کرو، کبھی امام حسن کا ذکر سنا؟ میں نے پوچھا ادھر پنج تن پاک مانتے ہو تو امام حسین جتنا حسن کا بھی ذکر کرو، کہتے ہیں نہیں کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمیں تکلیف دی ہے اس نے۔ میں نے کہا کیا تکلیف دی ہے؟ کہا اس نے امیر معاویہ سے صلح کی۔ میں نے کہا وہ علی کا شہزادہ ہے، ہم کہتے ہیں حسن بھی پاک ہے، اس کے فیصلے بھی پاک ہیں، حسن بھی پاک ہے، اس کے جیسے حسین کو سلام کرتے ہیں ویسے ہی امام حسن کو سلام کرتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارنی۔ پھر کیا ان کو صرف گھر والوں کو پاک کیا اور رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اور پاک صرف گھر والوں کو کیا؟
یہ سوال نہیں اٹھے گا شان مصطفیٰ پہ کہ صرف پانچ کو پاک کرنے کے لیے آئے یا صرف ازواج کو پاک کرنے کے لیے آئے. نہیں، رب نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے تیری نگاہوں کے اندر پاکی کی طاقت رکھ دی ہے. مدینے والے جسے محبت سے دیکھے گا رب اسے پاک کرے گا، جسے بھی محبت سے دیکھے گا. اور کس کو محبت سے دیکھا؟ یہ تو صدیق سے پوچھو نا کہ غار والی رات مدینے والے نے اسے کتنا دیکھا اور اس نے مدینے والے کو کتنا دیکھا. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، بیر اصحاب رسول نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ. سلام عقیدت ہے حضور کے صحابہ کو بھی، سلام عقیدت ہے حضور کی اہل بیت کو بھی. اور قبلہ شاہ جی، یہ تو حضور کے صحابہ ہیں نا جنہوں نے ہاتھ رکھا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ کے اندر. وہ عظمت دور کی بات ہے. ہمارا امام تو پھر کہتا ہے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میں نے کہا کہاں احمد رضا کا مقابلہ لاؤ گے؟ تم تو ان کی بات کرتے ہو جنہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں، عہد کے میدان کے اندر سینوں میں چھلنی کیے ہیں، محمد عربی کے سامنے دیوار بنے ہیں. احمد رضا کہتا وہ تو صحابی تھے، محمد عربی کے در کے گدا تھے، اپنا جان مال مصطفیٰ پہ قربان کر دیا. میں تو کہتا ہوں 14ویں صدی کے اندر مدینے کے اندر جو کتا گھومتا ہے احمد رضا اس کے پاؤں کو بھی چومتا ہے، کیونکہ وہ مدینے کا کتا ہے. اس سے صاف عقیدہ نہیں مل سکتا. برادران ذوالفقار، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ زیادہ آپ کا ٹائم لے گیا. کچھ باتیں آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ سال کے بعد اب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ میسج دیا جائے، پیغام دیا جائے. کہ یہ ایسے نہیں ہے روایتی کام کے ملک صاحب آ جاتے ہیں، اتنا خرچہ کر جاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں. نہیں، اس کے لیے ضروری ہے اگر ایک عقیدے کی اصلاح ہو گئی تو ہمارے بھائی کے درجات بلند ہو جائیں. آپ کے پلے بات بیٹھ گئی نا. اگر کسی کے دل کے اندر کوئی ذرا سا شک ہے نا ازواج مطہرات کے بارے میں، آج اس کا شک نکل گیا، اس کا دل صاف ہو گیا، تو میں سمجھوں گا کہ قبر باغ باغ ہو جائے گی، قبر منور ہو جائے گی، مومنوں کی ماں کی چھاں ہمارے بھائی کو عطا ہو جائے گی، فاطمہ کی چادر تطہیر کا سایہ عطا ہو جائے گا. اس لیے یہ بنیادی باتیں سامنے رکھنا ضروری ہے. برادران ذوالفقار، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. میں ایک ایسے خطیب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ابھی نوجوان ہیں لیکن فن خطابت کے اندر بہت طاق ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمر میں علم بھی عطا کیا، انداز بیاں بھی عطا کیا، نسبت بھی ہاشمی ہے اور ذکر بھی خانوادہ رسول کا ہے. اللہ تعالیٰ نے سر اور سوز سے بھی نوازا ہے، علم اور حکمت سے بھی نوازا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں برادر مکرم جناب صاحبزادہ افتخار الحسن شاہ صاحب ہاشمی کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنے خطاب سے ہمارے اذہان و قلوب کو منور فرمائیں. ایک نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر. محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند کر دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مذہب حق اہل سنت و جماعت